یہ ایک اودھ کی دھلی دھلائی زبان ہے. جوش صاحب کا کلام ہے. اس میں لکھنؤ کا انگ بھی ہے اور بہت سی تہذیبوں کا. یہ امام حسین پہ، رسول کے نواسے پہ ایک مرثیہ ہے جس میں وہ انسان کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں حسین کے ذریعے کہ انسان کتنا عظیم ہے. اسلام نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا کہ تمام مخلوقوں سے بہتر. اور یہ مسدس چلتی ایسے ہے کہ پہلے وہ انسان کی تعریف اس چیز سے کرتے ہیں جس سے انسان افضل ہوا، اور وہ ہے علم، نالج. اور علم کی تعریف اس سے کرتے ہیں جس سے علم افضل ہوا، وہ ہے قلم، جس سے لکھا جاتا ہے. کہیں کہیں کیونکہ ہمارے پاکستان سے باہر بھی، ہندوستان سے بھی کچھ مہمان اور دوست یہاں موجود ہیں، تو کہیں کہیں آپ کو زبان ذرا فارمل اور ثقیل لگے گی، لیکن کہیں کہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تشریح کرتے رہیں. تو عظمت انسان، اب وہ قلم سے شروع کر رہے ہیں جس کی وجہ سے علم آیا، اور پھر علم سے انسان کو عظمت ہوئی. کہیں کہیں آپ کو الفاظ مشکل لگیں گے لیکن پھر آسانی ہوتی چلی جائے گی. اے قلم چوب خضر حبل متین ارشاد. اے قلم، اے حضرت خضر کے عصا اور ارشاد باری تعالیٰ کی مضبوط رسی. اے قلم چوب خضر حبل متین ارشاد، شانہ گیسو خمدار عروس ایجاد. قلزم وقت میں تو زمزمہ باد مراد، اور تیری تاریخ میں بیتی ہوئی صدیاں آباد. قلم کی تاریخ میں پوری صدیاں آباد ہیں. تیری تاریخ میں بیتی ہوئی صدیاں آباد. کرۂ خاک صدنوار و صداسار کے ساتھ، رقص میں ہے تیری پازیب کی جھنکار کے ساتھ. دوسرا مصرع تو آسان لگا ہوگا آپ کو. کرۂ خاک صدنوار و صداسار کے ساتھ، رقص میں ہے تیرے پازیب کی جھنکار کے ساتھ. اور اے قلم تو بسد ناز جدھر سے بھی گزر جاتا ہے، جادہ زیست کا ہر ذرہ سنور جاتا ہے. تو مہو سال کی جورش سے نکھر جاتا ہے، اور ضربت وقت سے کچھ اور ابھر آتا ہے. اور توڑ دیتی ہے چٹانوں کو روانی تیری، رس پہ آتی ہے بڑھاپے میں جوانی تیری. توڑ دیتی ہے چٹانوں کو روانی تیری، رس پہ آتی ہے بڑھاپے میں جوانی تیری. اور اے قلم تیرے سجدے میں ثریا کی بلندی غلطاں، تیرے لفظوں میں 200 شمس و قمر زمزمہ خاں. تیری گفتار سے برنائی یہ ذہن انسان، تیری رفتار سے رقصاں ہے نگارے دوراں. کہ جو وقت کی نگار ہے وہ تیری رفتار سے رقص کر رہی ہے. تیری رفتار سے رقصاں ہے نگارے دوراں، اور تیری چوکھٹ پہ جبینیں ہیں جہانداری کی. تیری چوکھٹ پہ جبینیں ہیں جہانداروں کی، اور سانس رکتی ہے تیرے نام سے تلواروں کی. کہ قلم کی زور سے تلواروں کی سانس رک جاتی ہے. تیرا پرچم علم و چتر و عصا پر بھاری، ایک ایک حرف تیرا ارض و سما پر بھاری. تیرا ایک عشوہ دو عالم کی ادا پر بھاری، روشنائی تیری خون شہداء پر بھاری. کہ قلم تیری سیاہی جو ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ بڑی ہے. روشنائی تیرے خون شہداء سے بھاری.
جس میں عنصر ہے ابد کا وہ ہنر ہے تجھ میں، دولت عمر مسیحا و خضر ہے تجھ میں۔ اور خزف کہتے ہیں سی پی کو۔ تو خزف کو قمر و لال و گہر دیتا ہے، شب لب تشنا کو گلبانگ سحر دیتا ہے، موج تخیل کو لفظوں میں قطر دیتا ہے، اور روح کاغذ کے مسامات میں بھر دیتا ہے، کہ جب تو کاغذ پہ چلتا ہے تو کاغذ میں روح آ جاتی ہے، روح کاغذ کے مسامات میں بھر دیتا ہے، اور خاموشی کو ہمتن ساز بنا دیتا ہے، تو خیالات کو آواز بنا دیتا ہے۔ اور اے قلم تیری ٹھوکر پہ سرے قیصر و تاج فقفور، تیری مطرب حرکت لرزش مژگان شعور، تیری آغوش میں آب خضر و آتش طور، تیرے سینے میں شب قدر و نم صبح ظہور۔ اور یہ سنیے کہ معتبر ہے جو گواہی سو گواہی تیری، صبح صادق کا سفیدہ ہے سیاہی تیری۔ جو صبح کا سفیدہ ہے، جو سفیدی ہے صبح کی، وہ سب سے کھری اور نکھری ہوئی سفیدی ہوتی ہے، لیکن تیرے قلم کی سیاہی اس سے زیادہ بڑی ہے۔ معتبر ہے جو گواہی سو گواہی تیری، صبح صادق کا سفیدہ ہے سیاہی تیری۔ تو ایک سطر میں 100 شہر بسا دیتا ہے، سطر کہتے ہیں ایک لائن کو، تو ایک سطر میں 100 شہر بسا دیتا ہے، تاکہ الفاظ میں قندیل جلا دیتا ہے، گنگناتا ہے تو کاغذ کو بجا دیتا ہے، فکر سی چیز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، جب تجھے معرض رفتار میں لے آتے ہیں، کتنے بت ہیں کہ ترشتے ہی چلے آتے ہیں۔ اے قلم مسئلہ میزان و معارف مقیاس، اے قلم تو مسئلوں کا ترازو ہے اور معرفت کی مقیاس ہے، اس کو پہچاننے والا ہے۔ اے قلم مسئلہ میزان و معارف مقیاس، علم بنیاد و ہنر محور و ادراک اساس، فکر پیما و نظر ناقد و فرہنگ شناس، مشعل قصر ادب مشرق صبح قرطاس۔ اور یہ اگلا جو شعر ہے یہ تاریخی شعر ہے، کیونکہ کہتے ہیں تاریخ میں کہ وفات سے ذرا پہلے رسول خدا نے قلم مانگا تھا۔ نام تیرا سبب جنبش لبہائے رسول، اے قلم موت کے لمحے کی تمنائے رسول۔ قلم کی بلندی دیکھیے کہ آخری وقت میں مانگا بھی رسول نے تو قلم مانگا۔ نام تیرا سبب جنبش لبہائے رسول، اے قلم موت کے لمحے کی تمنائے رسول۔ اور اے قلم نور فشاں ہو کہ دمک جائے زمین، ظلمت وہم میں زوبار ہو خورشید یقین، حیف اس دور جواں پر کہ بائیں عقل مبیں، آدمی کی عظمت کا اسے اندازہ نہیں۔ کہ تمام ترقی کے باوجود آدمی کی عظمت سے ابھی لوگ واقف نہیں ہیں، اور یہ پورے مرثیہ آدمی کی عظمت پہ ہے۔ آدمی کی عظمت کا اسے اندازہ نہیں، حسن عرضی پہ سماوات کو شیدا کر دے، آدمی کیا ہے یہ دنیا پہ حویدا کر دے۔ تو بتا دے کہ آدمی کیا ہے۔ آدمی دولت دارین و متاع دوراں، یہ اس زمانے کی سب سے بڑی متاع اور قیمت آدمی ہے، یعنی انسان۔ آدمی نغمہ داؤد و جمال کنا، وہ داؤد کا لہن بھی ہے اور یوسف کی خوبصورتی اور جمال بھی۔ آدمی نغمہ داؤد و جمال کنعا، آدمی وارث کونین و رئیس دو جہاں، آدمی بربت محراب جہان گزراں، کہ جو اس کا ہارپ ہے زمانے کے وقت کا،
آدمی اس کی بربت ہے. آدمی بربت محراب جہان گزراں. اور یہ سنیے کہ دور میں نازش آفاق کا جام آتا ہے، یعنی نازش آفاق کا، اس یونیورس کا جو جام ہے وہ دور میں آ جاتا ہے، گردش میں آ جاتا ہے. دور میں نازش آفاق کا جام آتا ہے، لب گیتی پہ جب انسان کا نام آتا ہے. جب زمین کے ہونٹوں پہ انسان کا نام آ جائے تو پوری یونیورس کا جام جو ہے وہ دور میں آ جاتا ہے. دور میں نازش آفاق کا جام آتا ہے، لب گیتی پہ جب انسان کا نام آتا ہے. اور آدمی کیا ہے؟ فاتح مملکت باطن و ظاہر انسان. اس نے سب فتح کر لیا. خسرو انجم و دارائے جواہر انسان. شاعر و مطرب و بت ساز و مصور انسان. موجد و مصلح و مولا و مفکر انسان. کہ وہ شاعر بھی ہے، وہ گانے والا بھی ہے، وہ بت ساز بھی ہے، اور وہ مصور بھی ہے، تصویر کشی بھی کرتا ہے، اور وہ ایجاد بھی کرتا ہے، اور وہ اصلاح بھی کرتا ہے، وہ مولا بھی ہے اور مفکر بھی ہے. شاعر و مطرب و بت ساز و مصور انسان. موجد و مصلح و مولا و مفکر انسان. دیدہ ارض و سماوات کا تارا انسان. انسان زمین اور آسمان کی آنکھ کا تارا ہے. دیدہ ارض و سماوات کا تارا انسان. قلزم وقت کا بڑھتا ہوا دھارا انسان. آدمی حسن شفق، شفق وہ سرخی ہے جو صبح نمودار ہوتی ہے. آدمی حسن شفق، نور سحر، بانگ ہزار. بوئے گل، رنگ حنا، موج صبا، رقص شرار. نغمہ جوئے چمن، زمزمہ ابر بہار. عشوہ موسم گل، ناز ہوائے کوثار. اور دست کونین میں سرشار کٹورا انسان. نرگس لیلی ایجاد کا ڈورا انسان. اور آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی آواز جلاتی ہے سروں کی مشعل. اس کی آواز سے سروں کی آگ جل جاتی ہے، دیپک راگ. اس کی آواز جلاتی ہے سروں کی مشعل. اس کی رفتار بجاتی ہے زمیں کی چھاگل. اس کرے میں کہ عناصر ہیں جہاں گرم عمل. معتبر ایک فقط انسان ہے، باقی محمل. کہ صرف انسان معتبر ہے، باقی سب بیکار ہے. معتبر ایک فقط انسان ہے، باقی محمل. اس کے نغموں ہی سے فردوس عمل ہے دنیا، ورنہ ایک واہمہ لات و حبل ہے دنیا. اور عشوہ زہرہ جبینہ ہے اسی کے دم سے. یہ جو خوبصورت لوگ ہیں ان کی خوبصورتی انسان کے دم سے ہے. عشوہ زہرہ جبینہ ہے اسی کے دم سے. خاک رقصاں و غزل خواں ہے اسی کے دم سے. دور میں جام بہاراں ہے اسی کے دم سے. اور مستی گردش دوراں ہے اسی کے دم سے. اور خیمہ جشن شبستہ میں سویرا ہو جائے. اور یہ جو انسان ہے یہ جو اٹھ جائے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے. اور آدمی کیا ہے؟ آدمی فاتح مستقبل. اس نے فیوچر کو کانکر کیا. آدمی فاتح مستقبل امراض و اجل. آدمی اربدہ آخر و ناز اول. صاحب قوس و ہلال و شفق و ابر و جبل. عامر مہر و مہو زہرہ و ناہید و زحل. اور اگلا شعر سنیے کہ شرف کعبہ و اعزاز کلیسا انسان. کہ یہ کعبے کی عزت بھی ہے اور گرجے کی بھی. شرف کعبہ و اعزاز کلیسا انسان. زندگی محمل رقصندہ ہے لیلا انسان. کہ زندگی جو ہے وہ ایک محمل ہے اور انسان لیلا ہے. زندگی محمل رقصندہ ہے لیلا انسان. اور ظلمت و نور، گل و خار و سرود و غوغا. آب و آتش، خزف و برق، سراب و دریا.
پابگل کوہ دواں نہر پرافشاں صحرا، چمپئی دھوپ سیاہ ابر گلابی جاڑا، ان سب ازداد نے مل جل کے سنوارا ہے اسے۔ انسان کو ان چیزوں نے سنوارا ہے، چمپئی دھوپ سیاہ ابر گلابی جاڑا، ان سب ازداد نے مل جل کے سنوارا ہے اسے، خاک نے کتنے جتن کر کے نکھارا ہے اسے۔ اس کو جھولے میں جھلایا ہے صبا نے برسوں، انسان کو اس کو جھولے میں جھلایا ہے صبا نے برسوں، لوریاں دی ہیں سمندر کی ہوا نے برسوں، اس کو پروان چڑھایا ہے فضا نے برسوں، اس کو چوما ہے لبے ارض و سما نے برسوں، اس کو زمین اور آسمان کے لبوں نے چوما ہے، اس کو چوما ہے لبے ارض و سما نے برسوں، اور خاک گرداں کی پسینے سے نسیں بھیگی ہیں، تب کہیں خیر سے انسان کی مسیں بھیگی ہیں، اور مرغزار و چمن و وادیوں کو ہو صحرا، سبز و شبنم و ریحان و گلو سرو و صبا، ذرہ و اختر و مہر و مہ و دشت و دریا، سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ازلی سناٹا، کیونکہ ان میں آواز کسی میں نہیں ہے، یہ سناٹا ہے، سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ازلی سناٹا، گرے ارض و سما کھول رہا ہے انسان، زمین اور آسمان کی جتنے راز ہیں وہ انسان کھول رہا ہے، گرے ارض و سما کھول رہا ہے انسان، اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان، اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان، اور آدمی صاحب گیتا و زبور و قرآن، آدمی نے ہی گیتا لکھی اور زبور لکھی اور قرآن اترا آدمی پہ، کفر ہے اس کی صباحت تو ملاحت ایمان، بانی دہر و حرم واضح ناقوس و ازاں، خالق اہرمن و موجد حرف یزداں، کہ یہ اہرمن کہتے ہیں شیطان کو فارسی میں، کہ یہ شیطان کا خالق بھی ہے، اور حرف یزدان بھی اس نے آگے بڑھایا، کہ خالق اہرمن و موجد حرف یزداں، یہ جو عیب و ہنر و زشتی و زیبائی ہے، یہ جو خرابیاں ہیں اور جو خوبصورتیاں ہیں، اور یہ جو بدصورتی ہے اور یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو عیب و ہنر و زشتی و زیبائی ہے، فقط انسان کی ٹوٹی ہوئی انگڑائی ہے، فقط انسان کی ٹوٹی ہوئی انگڑائی ہے، اور دوزخ دہر میں گلزار جناح ہے انسان، یہ جو زندگی کا دوزخ، یہ جہنم ہے، اس میں انسان جو ہے وہ جنت کا باغ ہے، دوزخ دہر میں گلزار جناح ہے انسان، حلقہ زلف و خم آب رواں ہے انسان، جنبش نبض مکاں روح زماں ہے امکان، خاک ہے تاج محل شاہ جہاں ہے انسان، خاک ہے تاج محل شاہ جہاں ہے انسان، حاکم کون و مکان ناظم دوراں انسان، اور خاک ایک رحل سبک سیر ہے قرآن انسان، رحل کہتے ہیں جس پہ قرآن کو رکھا جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خاک جو ہے یہ ایک رحل ہے، خاک ایک رحل سبک سحر ہے قرآن انسان، اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی، اس کے سانسوں سے خوشبو میں روانی آئی، خاموشی کو روش زمزمہ خوانی آئی، اور خاموشی کو بولنا آیا، آگ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی، یہ ہے گنگا جمنی تہذیب، آگ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی، اور انسان نے اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی، یوسف نے زلیخا کو دیکھا تو زلیخا جوان ہوئی، آگ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی، اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی، اور اس کی آواز نے درہائے ادا کھول دیے، موسیٰ نے ماؤنٹ سینائی پہ طور پہ خدا سے کہا تھا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی آواز نے درہائے ادا کھول دیے،
طور سے بننا پڑا، بند قبا کھول دیے۔ اور آدمی کون کون ہیں؟ آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، یہ سب بڑے شاعر ہیں۔ آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی۔ یہ نبیوں پہ آگے ٹوٹی ہے یہ تان۔ یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی۔ علی نبی نہیں تھے لیکن امام تھے۔ اور خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، اور دل پکڑ لیجئے اگلے مصرے پہ، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان، یہ مولوی حضرات کہتے ہیں نا، پنڈت بھی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان، اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان، اس جہالت میں کہاں علم خدا کا امکان۔ شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان۔ پہلے انسان کو تو سمجھ لیجئے، ذکر بھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں، فقط انسان سے انسان کو آگاہ کریں۔ پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انام، نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام، کہ محبت کے بغیر نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام۔ دل ہے بے سوز تو محمل ہیں طواف و احرام۔ اگر دل میں جلن نہیں ہے، دل میں سوزش نہیں ہے، تو طواف و احرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل ہے بے سوز تو محمل ہیں طواف و احرام۔ سب سے بہتر عمل خیل ہے تیمار عوام، کہ عام انسان کی خاطرداری کی جائے، یہ عمل خیر ہے۔ اور ان کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں، جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اور اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان، آپ بھی اپنے رفیقوں پہ ہیں گوہر رفشان۔ دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قربان، آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ بالکل یکساں۔ شمر وہ ہے جس نے حسین کو شہید کیا تھا، تو آپ اور شمر میں اپنے دوستوں کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، جو دل میں چمن حب وضو کھل جائے، ہاں اگر آپ کے دل میں اپنے دشمنوں کی محبت کا باغ کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے، تو پھر آپ حسین کے درجے پہ پہنچیں گے۔ اور کپ کپاتی ہے جسے آہ اسیران بلا، جس کے سینے میں دھڑکتی ہے صدائے فقرا، جس کے اعصاب کو ڈستا ہے رخ زرد گدا، جس کی شہرگ میں کھٹکتی ہے نگاہ غربا۔ اور شعر سنیے کہ تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، اس کا ذکر تو فرشتوں میں ہوتا ہے، انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں، کہ نبی اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں۔ اور تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مستر کو جو کیف تنکی، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے زمین۔ اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ ہم علم سے انسان کی طرف آئے، اور اب اس انسان کی طرف آ رہے ہیں جس کا یہ مرثیہ ہے، کیونکہ حسین was archetype of a hero. He was the ultimate hero in every sense of the word. تو کہہ رہے ہیں کہ چشمہ بذل و سخا، دجلہ جود و احسان، مصلح وضع جہاں عزت نوع انسان، لنگر کشتی حق ناشر حکم یزداں،
خادم خستہ دلاں ہادم قصر سلطان، اور خاور صدق و صفا داور ایثار حسین، کل جہاں قافلہ اور قافلہ سالار حسین، کہ یہ پورا زندگی، یہ پورا جہان قافلہ ہے اور حسین اس قافلے کا سربراہ ہے۔ پھر بھی ماتھے کا پسینہ جو گرا دیتے تھے، پل میں دہکے ہوئے سورج کو بجھا دیتے تھے، چاندنی دھوپ کے آنگن میں کھلا دیتے تھے، اور لو پہ رکھتے تھے قدم پھول بنا دیتے تھے۔ رخ پہ ایک آنچ سی جب پیاس میں لہراتی تھی، جھرجھری کوثر و تسنیم کو آ جاتی تھی۔ اتنی حدت میں بھی آہنگ زمستاں تھے حسین، آب و رنگ چمنوں ابر بہاراں تھے حسین، کشتے آئین رسالت کے نگہباں تھے حسین، فرق سے تاب قدم موسم باراں تھے حسین، کہ سر سے قدم تک بہار کا موسم تھے، بارش کا موسم تھے۔ فرق سے تاب قدم موسم باراں تھے حسین، اور جھوم کر چرخ پہ قبلے سے گھٹا آتی تھی، بات کرتے تھے تو جنت کی ہوا آتی تھی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جوش سنی العقیدہ تھے، شیعہ نہیں تھے۔ بزم آج اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، طاعت متصل حمد مسلسل تھے حسین، شاہد گل بدن و حجلے مقتل تھے حسین، ہادی پختہ و انسان مکمل تھے حسین، سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے۔ جب قتل کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو دعا دی، سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے، اور نازش نوع بشر فخر ابوجد تھے حسین۔ اب ہم آہستہ شہادت کی طرف آ رہے ہیں حسین کی۔ مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین۔ اور ایک شعر سنیے، قیامت کا مصرع ہے کہ سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین۔ حسین کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین، اور نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ یہ نہ ہوتے تو یقین صید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ حسین کون تھے؟ حسین کا تعارف سنیے۔ جگر ختم رسول، آخری رسول کے جگر، جگر ختم رسول جان علی شمع بطول، خاور جود و کرم داور اقدار و اصول، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول، خاتم حق نگی دین شہادت کے رسول، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ آپ کیا آئے، اب حسین آ رہے ہیں قتل ہونے کے لیے میدان کربلا میں۔ 61 ہجری کا محرم کی 10 تاریخ اور 4 بجے کے قریب کا وقت ہے۔ یہ حسین کی آخری سواری ہے کربلا میں۔ آپ کیا آئے کہ میدان بنا باغ نعیم، آئی ہر سمت سے پھولوں کی شمیم، جھک گئے انفس و آفاق برائے تسلیم، اور اپنے سینے سے لگانے کو بڑھے ابراہیم۔ ہاتھ پھیلائے ہوئے باد بہاری آئی، جھوم اٹھے خار کے پھولوں کی سواری آئی۔ حسین کی سواری آ رہی ہے، جھوم اٹھے خار کے پھولوں کی سواری آئی۔ یہ 5 منٹ اور ہے کہ اللہ اللہ وہ میدان میں تقریر امام، نرم لہجے میں کھنکتے ہوئے فردوس کے جام، یوں مرتب تھا لبِ خشک پہ شاداب کلام، جادہ وحی پہ جس طرح نبوت کا خرام، اور بات میں لہر بہیں تشنہ لبی آتی تھی،
بوئے انفاس سے رسول عربی آتی تھی، کہ رسول کے سانس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور اب جنگ شروع ہو رہی ہے، ذہن بہرے تھے، خطابت نہ ہوئی برابر۔ حسین نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں حق میں ہوں، میری بات سنو۔ ذہن بہرے تھے، خطابت نہ ہوئی برابر، رس کی بوندوں کو بھلا جذب کریں کیا پتھر۔ طبل پر چوٹ پڑی، دشت ہوا زیر و زبر، اور باندھ لی آل محمد نے بھی مرنے پہ کمر۔ پھر تو ایک برق تپاں جانب اشرار چلی، نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی۔ اور پھر پانی روکا گیا، تو تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی۔ تاجداری میں اورنگ نبگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ اللہ اللہ جہاں کوب حسینی اصحاب، جن کے دریائے شجاعت میں دو عالم غرقاب، اور اکبر و ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب۔ یہ میں عرض کر دوں کہ اکبر 18 سال کے ہیں، حسین کے بیٹے، اور حسین کے دوست ابن مظاہر جو شہید ہوئے ہیں وہ 70 سال کے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اکبر و ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب، وہ لڑکپن کی جوانی یہ بڑھاپے کا شباب۔ دونوں جانباز تھے، دونوں ہی جری کیا کہنا، مشعل شام و چراغ سحری کیا کہنا۔ اور اب ہم چند بندوں کے بعد ختم کرتے ہیں کہ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، اور جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار۔ میں نے بہت سے بند چھوڑ دیے ہیں اس میں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، اور سوال یہ ہے کہ ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار؟ شہریار کا ایک شعر ہے، دہلی کے بڑے مشہور شاعر تھے، کہ نکلے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے۔ کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار، تم مسلوں پہ دو زانو ہو مسلح اشرار، شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں، لب پہ نالے تو ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں۔ اور آخری دو بند ہیں کہ کربلا اب بھی ہے ایک ہوش ربا انگارہ، کربلا اب بھی ہے ایک ہوش ربا انگارہ، اپنے پانی میں لیے آگ کا جولاں آرا، برق و آتش کا ابلتا ہوا ایک فوارہ، ایک مڑتا ہوا خون شہداء کا دھارا، رنگ اڑتا نظر آتا ہے جہاں داروں کا، میں برستا ہے یہاں آج بھی تلواروں کا۔ اور کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند الفاظ سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خطرے میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اور آخری بند ہے کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا
आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। करबला किला फौलाद है जर्रारों का, किला करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद